الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم۔ الجملۃ المفیدہ یعنی مفید جملے کی یہ بحث ہے اور اس کتاب کی سب سے پہلی بحث چیپٹر ہے، سبق نمبر اول ہے جی۔ امثلہ مثال کی جمع ہے یعنی مثالیں۔ الجملہ المفیدہ یعنی مفید جملہ جو ایک باقاعدہ ایک مفہوم دے، فائدہ دے۔ البستان جمیل، الشمس طالعۃ، شم علی وردۃ، قطف محمد زہرۃ، یعیش السمک فی الماء، یکثر النخیل فی مصر۔ اب یہ جو مثالیں ہیں یہ خاص پیٹرن پہ ہیں، جیسے البستان دیکھیں آپ، البستان یہ باغ کو کہتے ہیں۔ البستان جمیل، اب پہلے انہوں نے مذکر کی مثال لائی، البستان مذکر تھا، اس کے ساتھ جو اس کی خبر ہے وہ بھی جو ہے مذکر آئی ہے، یعنی باغ خوبصورت ہے۔ اگر کوئی مؤنث ہوتا ادھر لفظ البستان کی جگہ تو جمیلتن ہو جاتا اس کی صفت بھی، جیسے الشمس اگلی ہی مثال ہے الشمس، تو الشمس عربی زبان میں اس کو مؤنث سمجھا جاتا ہے، مؤنث پڑھا جاتا ہے، عربوں کے ہاں یہ مؤنث ہے تو اس کو سماعی مؤنث کہا جاتا ہے۔ تو اسی لیے اس کی جو خبر آئی ہے آگے وہ طالعۃن آئی ہے، آخر میں گول مؤنث والی تا بھی ہے۔ الشمس طالعۃ یعنی سورج طلوع ہونے والا ہے۔ اسی طرح اب یہ مذکر مؤنث کی بحث مکمل ہوگی، جس میں ایک پورا یعنی جس کو کہتے ہیں نا جملہ اسمیہ مکمل ہو گیا، یعنی دو انہوں نے مثالوں میں یہ چیز واضح کر دی۔ اس کی انشاءاللہ حل آگے آئے گا۔ اگلی چیز انہوں نے جملہ فعلیہ سے شروع کی ہے، یعنی جملہ فعلیہ وہ ہوتا ہے جس جملے میں پہلا لفظ فعل ہو، اور جملہ اسمیہ وہ ہوتا ہے جس میں پہلا لفظ اسم ہو۔ شم علی وردۃ، شم کا مطلب ہوتا ہے سونگھنا، علی علی نے، اور وردۃ وردہ کہتے ہیں پھول کو، تو اس کا مطلب بنا علی نے پھول کو سونگھا۔ شم علی وردۃ، قطف محمد زہرۃ، قطف کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا، اور محمد زہرۃ یہ بھی پھول کو کہتے ہیں۔ اچھا، زہرۃ یہ عام پھول کو کہا جاتا ہے، اور یہ وردہ یہ گلاب کے پھول کو کہا جاتا ہے، یہ غلطی تھی، اس کو نوٹ کر لیں۔ قطف محمد زہرۃ، محمد نے پھول کاٹا۔ اب یہ ماضی کی بحث ہوگی، یعنی انہوں نے کہا ماضی کے دو جملے بتا دیے، شم علی وردۃ، علی نے گلاب کے پھول کو سونگھا، اور قطف محمد زہرۃ، محمد نے پھول توڑا۔ اب مضارع کی آگے بات آ گئی۔ یعیش السمک فی الماء، یعیشو کا مطلب ہوتا ہے رہتی ہے، یعنی رہنے سے، یعیشو رہتی ہے، السمک مچھلی، فی الماء پانی میں، یعیش السمک فی الماء یعنی مچھلی پانی میں رہتی ہے۔ تو یہ مضارع ہے، جیسے کہ مضارع میں حال اور مستقبل دونوں کا معنی ہوتا ہے، تو یعیش السمک فی الماء کا مطلب کہ مچھلی پانی میں رہتی ہے، ادھر مضارع کا معنی نہیں بن سکتا، اس لیے اس میں حال کا معنی بنائیں گے۔ اسی طرح یکثر النخیل فی مصر، یکثر کثرت سے ہوتی ہے، النخیل یہ نخل کی جمع ہے، یہ کہتے ہیں نخل کو کہتے کا مطلب ہے کھجور کا درخت، یعنی کھجور کے درخت مصر میں کثرت سے ہوتے ہیں۔ یکثر النخیل فی مصر۔ البحث، اچھا یہ انہی جملوں کے متعلق مزید وضاحت کی گئی ہے۔ کہتے ہیں اذا تأملنا الترکیب الاول، کہتے ہیں اگر پہلی ترکیب یا پہلے جملے پر غور کیا جائے، وجدنا یترکب من کلمتین، دو لفظوں سے بنا ہوا ہے وہ پہلا جملہ، احداہما البستان والثانیۃ جمیل، یعنی پہلا لفظ البستان ہے اور دوسرا جمیل۔ فإذا أخذنا الكلمة الأولى وحدها وهي البستان لم نفهم إلا معنى مفردا لا يكفي للتخاطب، اگر پہلے لفظ کو ہی صرف لیا جائے تو اس سے کوئی معنی مکمل نہیں ہوتا اور نہ ہی اس سے کوئی مفہوم پورا ہوتا ہے۔ وكذلك الحال إذا أخذنا الكلمة الثانية وحدها وهي جميل، ولكن إذا ضممنا إحدى الكلمتين إلى الأخرى على النحو الذي في التركيب، کہتے ہیں
کہ اگر یہی حال دوسرے لفظ کا ہے جمیل کا، اگر جمیل کو بھی الگ سے ہم کہیں تو اس کا کوئی خاص معنی نہیں ہے، کوئی مفہوم نہیں بن رہا، لیکن اگر ان دونوں الفاظ کو ہم آپس میں جوڑ دیں تو نحو میں اس کی ایک ترکیب بن جاتی ہے، اور کہتے ہیں وَقُلْنَا الْبُسْتَانَ جمیل، اگر ہم یہ کہیں البستان جمیل فَإِنَّ مَعْنًا كَامِلًا، اس سے پورا ایک معنی سمجھ آ جاتا ہے، وَاسْتَفَدْنَا فَائِدَةً تَامَّةً، اس سے مکمل فائدہ اور اس کا مفہوم سامنے آ جاتا ہے۔ وہی اتصاف البستان بالجمال، وہ یہ ہے کہ بستان جو باغ ہے اس کی صفت کیا ہے؟ جمال، یعنی وہ خوبصورت ہے۔ وَلِذَلِكَ يُسَمَّى هَذَا التَّرْكِيبُ جُمْلَةً مُفِيدَةً، اسی ترکیب کو جملہ مفیدہ کہا جاتا ہے۔ وَكُلُّ وَاحِدَةٍ مِّنَ الْكَلِمَتَيْنِ تَعُدُّ جُزْءًا مِّنْ هَذِهِ الْجُمْلَةِ، تو یہ دونوں جو لفظ ہیں یہ جملے کے اجزاء کہلاتے ہیں کہ پہلا جز ہے دوسرا جز۔ وَهَكَذَا يُقَالُ فِي الْأَمْثِلَةِ الْبَاقِيَةِ، اسی طرح باقی مثالوں کا بھی معاملہ ہے۔ وَبِهَذَا نَرَىٰ أَنَّ الْكَلِمَةَ وَحْدَهَا لَا تَكْفِي فِي التَّخَاطُبِ، کہ ایک لفظ جو اکیلا ہے وہ تخاطب کے لیے مکمل نہیں ہے، یعنی اس میں پورا مفہوم نہیں ہوتا۔ وَأَنَّهُ لَا بُدَّ مِن كَلِمَتَيْنِ فَأَكْثَرَ حَتَّى يَسْتَفِيدَ الْإِنسَانُ فَائِدَةً تَامَّةً، کہ کم سے کم دو الفاظ ہونے چاہیے جس سے مکمل ایک مفہوم پیدا ہو رہا۔ وَأَمَّا نَحْوُ قُمْ اجْلِسْ تَكَلَّمْ مِمَّا ظَاهِرُهُ أَنَّهُ كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ كَافِيَةٌ فِي التَّخَاطُبِ فَلَيْسَ فِي الْحَقِيقَةِ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ وَإِنَّمَا هِيَ جُمْلَةٌ مُرَكَّبَةٌ مِّن كَلِمَتَيْنِ، کہتے ہیں اگر معاملہ ان کا دیکھا جائے ان الفاظ کا، قم اجلس تکلم، تو اگر اس کے ظاہر کو دیکھا جائے تو یہ ہمیں ایک ایک لفظ لگ رہا ہے جو کہ یعنی پورا مفہوم دے رہا ہے، تو حقیقت میں یہ ایک کلمہ نہیں ہے بلکہ یہ دو کلمات سے مرکب ہے۔ احداہما ملفوظۃ، ایک لفظ تو جو ہے وہ ظاہر الفاظ میں موجود ہے، وہ کیا ہے؟ قم مثلا، والاخرى غیر ملفوظۃ وہی انت، دوسرا لفظ جو ہے انت وہ اس میں چھپا ہوا ہے، غیر ملفوظ۔ وہی انت التي يفهمها السامع من الكلام وان لم ينطق به، تو یہ قم اجلس تکلم یعنی جو امر کے صیغے ہیں، فعل امر کے جس کے ذریعے حکم دیا جاتا ہے، تو اس میں انت کی ضمیر جو ہے وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے، اور یہ جو سننے والا ہے وہ اس کے لیے انڈرسٹوڈ بات ہوتی ہے، وہ سن کے سمجھ جاتا ہے کہ وہ میرے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو یہ دو لفظوں سے ہی مل کے بنا ہوا ہے، بس ایک لفظ ظاہر ہوتا ہے اور ایک چھپا ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں قواعد کی طرف، جو اس کا قاعدہ ہے، اس جو آج ہم نے پڑھا ہے اس کے بارے میں جو قاعدہ ہے وہ یہ ہے الترکیب الذی یفید فائدۃ تامہ یسمى جملۃ مفیدہ اور یسمى ایضا کلاما، یعنی وہ ترکیب جو ایک باقاعدہ فائدہ دے جس کا ایک خاص مفہوم ہو، وہ مفید جملہ کہا جاتا ہے اور اس کو کلام بھی کہا جاتا ہے، یعنی دو الفاظ سے مل کر ایک ایسا جملہ بنا ہو کہ جو ایک فائدہ پورے جملے کا فائدہ دے رہا ہو اور اس سے ایک مفہوم سمجھ آ رہا ہو، اس کو جملہ مفیدہ یا کلام کہا جاتا ہے۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ الجملۃ المفیدۃ قد تترکب من کلمتین، کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جملہ مفیدہ جو ہے یا کلام جس کو کہا جاتا ہے وہ دو الفاظ سے مل کر بنا ہوتا ہے، وقد تترکب من اکثر، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دو سے زیادہ الفاظ سے بھی وہ جملہ مکمل ہوتا ہے، دو سے اس کا جو ہے وہ جملہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ وَكُلُّ كَلِمَةٍ فِيهَا تُعَدُّ جُزْءًا مِّنْهَا، اور ہر لفظ جو ہے اس جملے میں وہ اس جملے کا خاص جز کہلاتا ہے۔ یہ دو قاعدے تھے۔ اب آتے ہیں تمرینات کی طرف۔ تمرینات تمرین کی جمع ہے جس کا مطلب ہے مشق۔ اقرأ الأمثلة السابقة وبين عدد الكلمات في كل مثال، کہتے ہیں کہ پچھلی مثالیں پڑھیں اور ان میں سے کلمات گن کر بتائیں کہ کتنے کتنے الفاظ ہیں ہر مثالوں میں سے۔ یہ تو نظر آنے والی بات ہے۔ البستان جمیل 2 ہیں، الشمس طالعۃ 2 ہیں، شم علی وردۃ 3 ہیں، اور اسی طرح دیگر جو ہیں 4 اور 3۔ دوسری مشق یہ ہے، کہتے ہیں اقرأ الجمل الآتیہ وبین الکلمات فی کل واحدۃ منها، کہتے ہیں کہ ان جملوں کو پڑھیں اور ان کلمات کو واضح کریں، ان الفاظ کو واضح کریں۔ السماء ممطرۃ، السماء آسمان کو کہتے ہیں، اور یہ بھی عربی زبان میں مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی السماء یہ مؤنث ہے تو اس کی جو خبر ہے وہ بھی مؤنث آئی ہے، آخر میں گولتا اس کا آگے۔ ممطرۃ، ممطرہ مطر سے ہے، یعنی آسمان بارش برسانے والا ہے، آسمان بارش برسانے والا ہے۔
تو یہ جملہ مفیدہ ہے، دو جملوں سے مل کر بنا ہے، اور یہ جملہ اسمیہ ہے کیونکہ اس کا پہلا لفظ اسم ہے۔ الحدیقۃ جمیلۃ، اسی طرح پہلے میں بھی وہی جو ہے مؤنث تھا اور اس کی خبر بھی مؤنث تھی، اس میں بھی الحدیقۃ، الحدیقہ کہتے ہیں باغ کو، جمیلۃ خوبصورت، باغ خوبصورت، یہ بھی جملہ اسمیہ تھا کیونکہ اس کا پہلا لفظ اسم تھا۔ ینقطع المطر، ینقطع یہ فعل ہے، فعل مضارع، یعنی منقطع ہوتا ہے، رکتا ہے۔ المطر بارش، یعنی بارش رکتی ہے یا بارش رکے گی، دونوں میں سے کوئی بھی معنی جو ہے سیاق کے مطابق اس کو سمجھا جائے گا۔ ینقطع المطر، بارش رکتی ہے یا بارش رکے گی۔ یسیر السحاب، اس میں بھی یہ فعل مضارع سے پہلا لفظ شروع ہو رہا ہے تو یہ جملہ فعلیہ ہے۔ یسیر چلتے ہیں، السحاب بادل، بادل، بادل چلتے ہیں۔ تطلع الشمس، اب یہ شمس مؤنث تھا اس لیے شروع میں تا آیا ہے، ورنہ جو اوپر یا ینقطع یسیر شروع میں جو یا آ رہا ہے یہ مذکر کی وجہ سے آتا ہے۔ المطر مذکر تھی، فاعل مذکر ہو تو یہ شروع میں یا آئے گا، صحاب مذکر تھا اسی لیے یسیر کے شروع میں یا آیا۔ اب شمس جو فاعل ہے تو وہ جو ہے مؤنث ہے اس لیے شروع میں تا آئی۔ تطلع الشمس، سورج نکلتا ہے، تو فاعل کے مطابق مذکر یا مؤنث کا اثر جو ہے وہ فعل کے اوپر بھی ہوگا۔ وہ اگر مضارع ہے تو اس کے شروع میں مذکر کے ساتھ آئے گا۔ اسی طرح تجف الارض، اب الارض جو ہے وہ بھی مؤنث ہے تو اس کے لیے فعل کے شروع میں تا ہے، وہی اگر مذکر ہوتا تو یا آتا۔ تجف الارض، زمین سوکھتی ہے، تجف سوکھتی ہے، الارض زمین۔ اسی طرح الطائر فوق الشجر، الطائر یہ پرندے کو کہتے ہیں، فوق اوپر ہے، الشجر درخت، الطائر فوق الشجر پرندہ درخت کے اوپر ہے۔ اب یہ اسم سے شروع ہو رہا ہے تو جملہ اسمیہ ہے۔ یقطف علی الازہار، یقطف پہلے یہ لفظ گزر چکا ہے، قطف اس کا مضارع ہے، قطف کاٹا، یقطف کاٹتا ہے، کون کاٹتا ہے؟ علی، علی الازہار، ازہار زہرۃ ان کی جمع ہے جو پیچھے ہم نے شروع میں پڑھا ہے مثالوں میں، تو زہرۃ پھول کو، ازہار اس کی جمع ہے۔ یقطف علی الازہار، علی پھولوں کو کاٹتا ہے، یا جو ہے وہ اس لیے ہے کہ علی جو فاعل ہے وہ مذکر ہے۔ اسی طرح یلعب الغلمان بالکرہ، یلعب کھیلتے ہیں، الغلمان یہ غلام کی جمع ہے، غلام بچوں کو کہتے ہیں، بچے کو کہتے ہیں، اور غلمان اسی کی جمع ہے۔ بالکرہ، الکرہ کا مطلب ہے بال، گیند۔ یلعب الغلمان بالکرہ، اب یلعب غلمان جو ہے مذکر تھا اس لیے شروع میں یا ہے، یلعب، تو یلعب الغلمان بالکرہ کا مطلب ہے بچے گیند سے کھیلتے ہیں۔ ینزل المطر من السماء، المطر کا لفظ بھی گزر چکا ہے، السماء کا بھی لفظ گزر چکا ہے، المطر بارش، السماء آسمان۔ ینزل کا مطلب ہے نازل ہوتی ہے یا اترتی ہے، ینزل المطر من السماء بارش آسمان سے اترتی ہے۔ اسی طرح تسیر السفن فی البحار، السفن سفینۃ ان کی جمع ہے، سفینہ کہتے ہیں کشتی کو، تو البحار بحر کی جمع ہے، سمندر، یعنی کشتیاں سمندروں میں چلتی ہیں۔ السفن یہ مؤنث تھا اس لیے اس کے شروع میں تا آیا، تسیر بن گیا، یہ ہم نے چیز پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ تسیر السفن فی البحار، کہ کشتیاں سمندروں میں چلتی ہیں۔ یشتد البرد فوق الجبال، یشتد شدت سے ہوتی ہے، البرد سردی، فوق الجبال، جبال جبل کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے پہاڑ، تو پہاڑوں کے اوپر شدت سے سردی ہوتی ہے۔ تو یہ پہلی مشق تھی، دوسری مشق تھی۔ تیسری مشق ہے میز الجمل المفیدۃ فی التراکیب الآتیہ، کہتے ہیں ان جملوں میں جو نیچے ذکر کیے گئے ان میں سے جملہ مفیدہ جو ہیں ان کو آپ نے الگ کرنا ہے، جو جملہ مفیدہ نہیں ہیں ان کو بھی آپ نے واضح کر دینا کہ یہ جملہ مفیدہ نہیں۔ لیس الجو، لیس کا مطلب ہے نہیں ہے، الجو ماحول، نہیں ہے ماحول، کیا یہ جملہ مفیدہ نہیں ہے کیونکہ اس کا معنی پورا نہیں ہو رہا۔ اکل فرید،
اکلا کھایا، یہ ماضی ہے. فرید فرید نے کھایا. کیا کھایا؟ یہ جملہ بھی مکمل نہیں ہے، یہ بھی جملہ مفیدہ نہیں ہے. القطار سریع، القطار کہتے ہیں ریل گاڑی کو، سریع تیز ہے، تیز ہوتی ہے. القطار سریع، ریل گاڑی تیز ہے. یہ پورا ایک مفہوم دے رہے ہیں، اس لیے اس کو جملہ مفیدہ کہیں گے. ان اجتہدت، ان اگر، اجتہدت اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ محنت کریں، اگر آپ محنت کریں. آگے کیا محنت کریں، کیا اس کا صلہ ہو، یعنی جملہ مفیدہ نہیں ہے، یہ جملے کا مفہوم پورا نہیں ہو رہا. اسی طرح لیت المریض، لیتا کا مطلب ہوتا ہے کاش، المریض مریض. لیت المریض یعنی کاش مریض، کیا اس کی کوئی خبر نہیں ذکر کی گئی، تو اس لیے جملہ مفیدہ نہیں. اسی طرح الثوب نظیف، الثوب کپڑے کو کہتے ہیں، نظیف صاف ستھرے، اس کا پورا ایک مفہوم آ رہا ہے. الثوب نظیف، کپڑے صاف ستھرے، تو یہ جملہ مفیدہ. الکتاب الذی، الکتاب کتاب، الذی جو، آگے کیا، الکتاب الذی کتاب جو، اس کا آگے جو خبر دینی تھی، صلہ لانا تھا، وہ ہے، تو یہ بھی جملہ مفیدہ نہیں ہے. البنت متعلمۃ، البنت لڑکی یا بچی، المتعلمۃ یعنی علم حاصل کرنے والی. البنت المتعلمۃ، علم حاصل کرنے والی لڑکی، کیا ہے اس کی خبر، کیا ہے، کیا بتانا چاہ رہے ہیں، یعنی آگے اس کی خبر ذکر نہیں ہے، اس لیے یہ بھی جملہ غیر مفیدہ ہے. اگلی مشق ہے چوتھی، کہتے ہیں اجعل كل مثال من الامثلة الآتية جملة مفيدة بوضع كلمة ملائمة في المكان الخالي. کہتے ہیں کہ ان مثالوں میں سے ہر مثال کو آپ نے جملہ مفیدہ بنانا ہے. بوضع کلمۃ ملائمۃ، ایک مناسب کلمہ مکان خالی، یعنی خالی جگہ پر مناسب لفظ لگا کر آپ نے اس جملے کو جملہ مفیدہ بنانا ہے. العصفور، العصفور چڑیا کو کہتے ہیں. القفص، القفص کہتے ہیں پنجرے کو. العصفور القفص، اس کے درمیان کون سا لفظ آنا چاہیے کہ جس سے یہ جملہ مکمل ہو جائے، مفیدہ بن جائے، تو وہ ہے العصفور فی القفص، کہ چڑیا پنجرے میں ہے، تو میں کے لیے فی کا لفظ آتا ہے. اسی طرح الولد الفاکہۃ، الولد بچے کو کہتے ہیں، الفاکہہ پھلوں کو کہتے ہیں، تو اس میں کون سا لفظ آنا چاہیے؟ الولد یحب الفاکہۃ، الولد یحب، یحب کا مطلب ہے کہ وہ پسند کرتا ہے، الفاکہہ پھلوں، الولد یحب الفاکہہ، اس طرح جملہ بن سکتا ہے کہ وہ پھلوں کو پسند کرتا ہے بچہ. الثور، الثور کا مطلب ہے بیل، الارض زمین، یہ پہلے لفظ گزر چکا ہے. الثور، الثور یسیر الارض، یا سا یا را، یسیر کا مطلب ہے کہ جوتنا یا پھاڑنا، اس کے معنی میں، جس طرح بیل زمین کو جوتتا ہے یا یعنی ہل چلاتا ہے، زمین پھاڑتا ہے، یعنی پودے لگانے کے لیے یا فصل اگانے کے لیے. الولد المہذب، الولد لڑکا، المہذب تہذیب یافتہ، تو اس کی خبر کیا ہونی چاہیے؟ الولد المہذب تہذیب یافتہ لڑکا، محترم احترام والا ہوتا ہے اور اس کا احترام کیا جاتا ہے. الحذاء الضیق، الحذاء جوتوں کو کہتے ہیں، الضیق تنگ. الحذاء الضیق مؤلمۃ، یعنی تنگ جوتے درد کرتے ہیں، درد کرنے والے ہوتے ہیں. مؤلمۃ، میم واؤ کے اوپر حمزہ آتا ہے، لام میم اور بولتا، مؤلمۃ. القمر ڈیش فی السماء، القمر چاند کو کہتے ہیں، السماء آسمان. القمر فی السماء. اسی طرح پانچویں جو مشق ہے اس میں کہتے ہیں ضع كل كلمة من الكلمات الآتية في جملة مفيدة مركبة من كلمتين. کہتے ہیں کہ یہ جو کلمات نیچے الفاظ ذکر کیے گئے ہیں، ان کے ساتھ ایک اور لفظ لگا کر جملہ مفیدہ بنائیں. الحدیقہ باغ کو کہتے ہیں، شجرہ درخت، الازہار یہ زہرتن کی جمع ہے پھول یا پھولوں، الشمس
سورج. اب اس کے ساتھ ایک اور لفظ وہ لگائیں جس سے وہ جملہ مکمل ہو جائے, جملہ مفیدہ. الحدیقۃ جمیلۃ, مثال کے طور پہ کہ باغ خوبصورت ہے. الشجرۃ مثمرۃ, الشجرۃ مثمرۃ یعنی پھل درخت پھل دینے والا ہے. مثمرۃ, میم سا میم را گولتا, مثمرۃ. اسی طرح الازہار مقطوفۃ, الازہار پھول, مقطوفۃ کٹے ہوئے ہیں. الازہار مقطوفۃ, میم قاف طا واو فا اور گولتا, مقطوفۃ. الشمس طالعۃ, مثال کے طور پر کہ سورج نکلنے والا ہے. الشمس طالعۃ. دوسرے سوال میں کہتے ہیں ضع كل كلمة من الكلمات الآتية في جملة مفيدة مركبة من أكثر من كلمتين, یعنی 2 سے زیادہ الفاظ پر مبنی آپ نے جملہ بنانا ہے. الماء, الفاکہہ, یلعب, یرکب. الماء, الماء پانی کو کہتے ہیں, الفاکہہ پھلوں کو کہتے ہیں, یلعب وہ کھیلتا ہے, یرکب وہ سوار ہوتا ہے. اب الماء کے ساتھ 2 لفظ کم سے کم وہ لگانے ہیں جس سے یہ جملہ مکمل ہو اور جملہ مفیدہ ہو. مثال کے طور پر ینزل الماء من السماء, پانی آسمان سے اترتا ہے. اسی طرح الفاکہہ, اکل الرجل الفاکہہ, آدمی نے پھل کھائے. یلعب, یلعب الغلام بالکرہ, بچہ بال سے کھیلتا ہے. یرکب, یرکب الولد الحصانہ, یرکب الولد الحصانہ, بچہ گھوڑے پر سوار ہوتا ہے. یرکب الولد الحصانہ. اسی طرح آخری سوال کی طرف آتے ہیں. ایتی بثلاث جمل كل واحدة منها مرکبۃ من کلمتین, کہتے ہیں کہ 3 ایسے جملے بنائیں کہ کل واحدۃ منها مرکبۃ من کلمتین, کہ 2 لفظوں سے بنتے ہوں. وبثلاث بكل منها 3 کلمات, پھر 3 ایسے جملے بنائے جو 3 الفاظ سے مل کر بنے. ثم بثلاث بكل منها 4 کلمات, پھر 3 اور جملے بنائیں کہ جو 4 کلمات سے, 4 الفاظ سے مل کر بنتے ہوں. اب میرے خیال میں پیچھے اتنی پریکٹس ہو چکی ہے کہ آپ کم سے کم یہ 9 جملے تو بنا سکتے ہیں. اب آپ ڈکشنری سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ اس میں سے الفاظ ڈھونڈیں, اور جو ہے فعل کو جو استعمالات اس فعل کے, اس چیپٹر میں فعل کے جو استعمالات تھے ماضی اور مضارع وغیرہ کے, یا اور تا شروع میں جو لگتا ہے, تو وہ آپ استعمال کر کے جملے بنا سکتے ہیں. 3 والے بھی, 4 والے بھی. خیر جو پیچھے جملے ہیں ان کی اگر تکرار بھی ادھر ہو گئی تو تب بھی آپ کر سکتے ہیں, تو نئے بھی بنا سکتے ہیں. تو یہ آپ پر ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.